السلام علیکم ناظرین، اصل بات کے ساتھ میں ہوں ارسلان کوکر۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ 15 فروری کو یہ انتخابات ہونے ہیں۔ اب کاغذات جمع ہوں گے، کاغذات نامزدگی کے جمع ہوں گے، پھر ٹریبیونلز ہوں گے، انکوائریز ہوں گی، اسکروٹنی ہوگی، دیگر معاملات ہوں گے، لیکن 15 کو اب الیکشن ہوں گے۔ اچھی بات ہے، بڑے لمبے عرصے سے بلدیات کو لے کر ہم ڈسکشنز کر بھی رہے ہیں، اس پر بات کر رہے ہیں۔ اصل اور حقیقی وہ حکومت جس کا عوام کو فائدہ ہوتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے۔ یعنی آپ اتنے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ بھی حالیہ ایک بڑا دل خراش واقعہ کراچی میں پیش آیا، گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے بچہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ دل دہلا دینے والی بات ہے، بات کرتے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے الفاظ کا چناؤ کرنا اس طرح کے واقعات پہ، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ جہاں پر آپ کو لوکل گورنمنٹ ملتی ہے وہاں پر جواب دہی بھی ملتی ہے۔ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر لوکل گورنمنٹ فعال نہ ہو وہاں پر ڈپٹی کمشنر آفس الگ ہوتا ہے، باقی آفیسز الگ ہوتے ہیں، 6-7 ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کوارڈینیشن آپس میں ہوتی نہیں ہے، کون کس کو کیسے ریسکیو کرے گا، کس کے اوپر ذمہ داری ڈالیں گے، وہاں پر بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لوکل گورنمنٹ کے حقیقی کام کیا ہے اور کتنی اس کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان میں؟ کیوں لوکل گورنمنٹ کو پنپنے نہیں دیا جاتا؟ 26ویں 27ویں ترمیم ہوئی، انتظار تھا کہ اس میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے مربوط فیصلے کر لیے جائیں گے، نہیں ہوئے۔ اب کہا جا رہا تھا کہ 28ویں ترمیم میں لوکل گورنمنٹ کو لے کے اور صوبوں اور وفاق کے درمیان جو وسائل یا پیسوں کی تقسیم کا فارمولہ ہے اس پر بات ہوگی۔ لیکن بلاول بھٹو انہوں نے ٹیکنیکلی 2 بڑی اہم باتیں کہیں۔ نئے صوبوں کی قیام پر اتنی زیادہ بات چیت ہو رہی ہے، اس پہ بھی ذرا کر کے دیکھیں گے کہ یہ کیوں ہو رہی ہے اور کس پیرائے میں ہو رہی ہے۔ ہم سے یہ باقی چیزیں جو ابھی انتظامی امور ہم دیکھ رہے ہیں صوبوں کے ٹیکنیکلی، کیا وہ اتنے فعال طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں کہ اس کے اندر سے نئے صوبوں کی گنجائش نکل آئے، اور کیوں نکل آئے، کیسے نکل آئے، اس پر بھی بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی پہلے پنجاب کے اندر جو بات ہو رہی ہے یعنی جنوبی پنجاب کو لے کر، تو اس پر چلیں پھر آگے بھی دیکھ لیں گے۔ یعنی ابھی سندھ کے فارمولے پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پنجاب کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا، نہ اس کی کبھی بات کی ہے۔ الٹا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلدیاتی نظام ہی ہم نے دیا، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ جی گورنر بھی سندھ میں آپ یہاں سے لا کے لگائیں تاکہ پتہ چلے اور ساروں کی ہم آہنگی بڑا بہتر ہو معاملات۔ لیکن ٹیکنیکلی کیا ہو رہا ہے اس پر ذرا بات کریں گے۔ دوسری طرف ایک جماعت جو ایجیٹیشن کی سیاست کر رہی ہے، بیرسٹر گور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اس دھارے کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن آپ اگر 27ویں ترمیم ہو، 26ویں آئینی ترمیم ہو، ذرا رول دیکھیں، تو مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی بطور جرنلسٹ، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ آپ اس کے مخالفت میں ووٹ دے کر کم از کم اپنے آپ کو رجسٹر تو کروائیں، لیکن آپ رجسٹر بھی نہیں کروا رہے۔ مصدق ملک نے انکشاف کیا ہے کہ خورشید شاہ صاحب بڑے سینئر اور سیزن پولیٹیشین ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ اور ندیم افضل چند جو پی ٹی آئی کا خود بھی حصہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے لیکن وہ حصہ رہے ہیں، وہ گئے تھے خود یہ آفر لے کر کہ ہم ساتھ دیتے ہیں، آپ حکومت بنا لیں، لیکن چونکہ حکومت بنانی مشکل تھی اور چلانا اس سے بھی مشکل تھا تو انہوں نے وہ بات نہیں مانی۔ اچھا یہ چیزیں جب نکلتی ہیں، بات ہوتی ہے، تو سوالات ضرور کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے بھائی؟ آپ کر لیتے حکومت، کیوں نہیں کرتے حکومت؟ اپنی حکومت کرتے، کر کے دکھاتے۔ 3.5 سال میں جو کچھ نہیں کر پائے آپ آگے کر لیتے۔ ویسے تو 3.5 سال بھی کچھ چیزیں شو کرنے کے لیے بہت تھے، پھر بہت بات ہو سکتی ہے بہت سارے انتظامی امور پہ۔ بلوچستان میں سرفراز بگٹی صاحب چاہتے تھے کہ ذرا ڈیلے ہو جائیں، بلدیاتی الیکشن عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ نہیں، مسترد کر دی وہ التوا کہ نہیں جی، التوا کی درخواست تھی کہ نہیں ہو سکتا، ٹائم پر ہوں گے، تو اچھی بات ہے۔ بلدیات کو ذرا فوکس کر کے آگ ڈیٹیل بات کریں گے، نئے صوبے، اس کے معاملات، اور پھر پاکستان میں جو اس وقت حالیہ سیاست ہو رہی ہے اس کی لہر پر بھی بات کریں گے۔ عبداللہ گل صاحب سربراہ تحریک جوانان پاکستان ہیں، سینئر تجزیہ کار بھی ہیں۔ نسیم صدیقی صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ جاوید صدیق صاحب استادوں کی طرح ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں۔ بہت شکریہ جی تینوں حضرات کا۔ عبداللہ گل صاحب پہلے ذرا بلدیاتی الیکشن، اس پر بڑی ڈیٹیل میں نے آج بات کرنی ہے، بہت میری آپ کی اس پہ ڈسکشن آف دا ریکارڈ بھی آن دا ریکارڈ بھی ہوتی رہی ہے۔ جب تک بلدیاتی حکومتیں فعال نہیں ہوتی نا، میں نہیں سمجھتا یہ NFC ایوارڈ، یہ حکومت، 18ویں ترمیم، وسائل کی تقسیم حقیقی معنوں میں اس کی کوئی شکل نکلے گی۔ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہے حکومتی وسائل کا، تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो बुनियादी मेरे ख्याल में जुज़ होते हैं किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए। लेकिन बल्दियाती इंतखाबात के बावजूद जो है, जिस तरीके से आपने फरमाया कि कोई जिम्मेदारी, कोई ओनस लेने के लिए तैयार नहीं होता, तो अब आप देख लें कि कराची में जो नाखुशगवार वाकया हुआ, बहुत ही दिलखराश बल्कि कहना चाहिए है, तो उसके ऊपर भी क्या हुआ, जिम्मेदारी किसको मिली, किसी ने जिम्मेदारी कबूल की, किसी ने जो है उसके ऊपर सजा मिली। तो आपको जो है वो हमेशा यही नजर आता है कि जो मेन मुजरिम होते हैं वो तो बच जाते हैं, और जो दूसरे बेचारे नीचे लोग होते हैं उनमें से कोई पिस जाता है। तो ये जो अभी सूरत हाल है, इसके हवाले से जो हमें गौर करना चाहिए कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो ज़रूरत तो होती है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात करने के बाद आप जो है वो जिस तरह से डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो था वो बड़ा अच्छा एक काम था जो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ था। उससे कुछ अच्छे नताइज भी जो है वो आपको देखने में मिले। लेकिन इन सब के बावजूद जो है वो अल्टीमेटली जो है हम ये देखते हैं कि ये सियासी पार्टियों के जो है वो मामलात की नजर हो जाया करते हैं, और जब सियासी पार्टियां जो है वो अपने मामलात खराब करती हैं तो उसकी बुनियाद के ऊपर आवाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है हर किस्म के जो सिस्टम है उसको रिजेक्ट करना शुरू हो जाती है, जिस फेज के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। अगर तो अब आप देखें कि क्या ये पार्टी बुनियाद के ऊपर होने हैं या इंडिविजुअल बुनियाद के ऊपर, ये तो चलें इस्लामाबाद का है, लेकिन बाकी जो मुल्क में होंगे उनको भी देखने की जरूरत है। तो जब तक आपका चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, और वो एक आजाद अदलिया के होते ही मुमकिन होगा। दूसरी बात जो है वो है बल्दियाती इंतखाबात जरूर करवाने चाहिए और उससे यकीनन बेहतरी के असरात मुरतब होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये समझता हूं कि क्या ये जो मौजूदा सियासी स्ट्रक्चर है क्या ये इस काबिल रह गया है, क्या आवाम को इससे कोई फायदा हो रहा है, क्या आवाम के मसाइल, चाहे वो अभी आपने 27वीं तरमीम का जिक्र किया या अब 28वीं आने को है, तो क्या ये तमाम तरमीम जो थी इनको ऐवाने जो इक़्तिदार हैं उनके अंदर डिस्कस किया गया? क्या जो मुंतखब नुमाइंदे बैठे हुए हैं जिन्होंने वोट लिए हैं, क्या ये वहाँ चीजें डिस्कस हुई? और अगर ये नहीं हुई तो फिर मुझे आप बताएं कि क्या सिर्फ ये वो जिसको कहते हैं कि एक सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की हुई है? और अच्छा, अगर मैं ये इस पे ना स्मोक आपसे बड़ी स्क्रीन है, डिटेल बात करूंगा बाकी पार्टिसिपेंट से भी। जरा ये 27वीं 28वीं तरमीम, 26वीं तरमीम, 28वीं तो मुझे लगता है शायद अब उस पर थोड़ा सा रोक लग जाएगी। बिलावल भुट्टो साहब ने जो कुछ कहा है वो टेक्निकली मैं ज़रा आपसे जानने की भी कोशिश करूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। ज़रा बल्दियात पहले, उसके बाद बाकी मामलात भी हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, बड़े सारे मामलात हैं पॉलिटिक्स को लेकर, इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे नसीम सिद्दीकी साहब। सर, बल्दियाती इलेक्शन, क्या आपने तो इतने बल्दियाती इलेक्शन कवर किए, देखे और रिजल्ट्स भी देखे, बल्दियाती हुकूमतें भी चलती गिरती देखी आपने, सारा कुछ देखा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर बल्दियाती हुकूमत थी तब, नहीं थी तब, और अब कितनी ज़रूरत है? हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। हम तो खैर बड़े लंबे अरसे से कर रहे हैं, क्योंकि आपकी 18वीं तरमीम में जो एम्पावर करने की बात की गई थी वो तो लोकल गवर्नमेंट तक का मामला था। तो जब तक ये चीज़ें पूरी नहीं होती, NFC अवार्ड की हकीकी रूह पूरी नहीं हो पाती, जिस पर सारे सूबे कहते हैं जी हमें NFC अवार्ड से नवाज दें, ये सारी चीज़ें तभी पूरी होती हैं जब लोकल गवर्नमेंट का मामला ठीक होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमान ग्रामी अब्दुल्ला गुल साहब और जावेद सदीक साहब मेरे सीनियर्स हैं, उनको मेरा सलाम। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, बड़ा चुपता सवाल किया है। दुनिया देखी है, आपको पता है मेरा ज़्यादातर कि हम लंदन में होता है, यहाँ पे जो है वो बोरो सिस्टम है, यानी कि कौंसल सिस्टम है। हमें तो पता ही नहीं यहाँ पे MPA कौन है, SP कौन है, SHO कौन है। कौंसल है, कौंसल में काउंसलर्स हैं और वही तमाम मामलात को बड़ी खुश असलूबी के साथ निभा देते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन बाजी के हमारे मुल्क में जो असल मसला है ना, वो तसलसल का भी है। आप तसलसल रहने नहीं देते। अगर एक सियासी पार्टी को बुरा अक्सर कहा जाता है, भाई एक सियासी पार्टी है, वो आती है और वो काम नहीं करती, लोग उसको वोट नहीं देंगे। दूसरी पार्टी आ जाएगी, दूसरी पार्टी इसीलिए काम करेगी कि उसे पता है कि अगर काम नहीं किया तो वोट नहीं देंगे। लेकिन जहां पर आपको अवाम की अभी बात हो रही थी कि अवाम को डिलीवर कर पा रहे नहीं कर पा रहे, भाई वो अवाम को डिलीवर क्यों करेंगे? अवाम ने तो उनको वोट नहीं दिया, वो तो उनको डिलीवर कर रहे हैं जिन्होंने उनको असेंबलियों के अंदर पहुंचाया है। जब इन तमाम चीज़ों का पाकिस्तान के अंदर मजाक बन गया, बहुत दुख होता है। इतना खूबसूरत कंट्री है, इतने खूबसूरत लोग हैं, लेकिन वो कहते हैं ना एलीट कैप्चर,
اور میں ایلیٹ کیپچر کو کہتا ہوں بدماشیہ کا قبضہ. یہ قبضہ گروپ نہیں ہوتے جو زمینوں پہ قبضہ کرتے تھے, پہلے ہم یہ سنا کرتے تھے, لیکن اب ہر جگہ قبضہ گروپ موجود ہے اور انہوں نے پورے ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. عوام کی کون سنتا ہے؟ عوام تو بھوکی مر رہی ہے, لوگوں کے پاس دوائی کھانے کو پیسے نہیں ہیں, علاج کے پیسے نہیں ہیں, بچوں کو پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں. میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا لیا کہ یار ہمارے سے ان کی فیسیں پے نہیں کی جاتی. تو بات یہ کہ پاکستان میں رول آف لا, جس طرح پہلے بھی ذکر کیا گیا, رول آف لا ہی نہیں ہے, آئین اور قانون ہی نہیں ہے. آئین کو جو ہے وہ موم کی ناک سمجھا ہوا ہے, ہر کوئی اپنی مرضی سے اس کو جو ہے نا کوئی ادھر موڑتا ہے کوئی ادھر موڑتا ہے, اور آئین کا حشر کر دیا. رول آف لا جن ملکوں کے اندر نہیں ہوتا ان کا یہی حشر ہوتا ہے. آپ جتنی مرضی چکنی چپڑی باتیں کر لیں, اصل میں تو عوام ہے نا, اس کے پاس جا کے سنیں کہ اس کی جو ہے وہ کیا حالت ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا بات بتاتا ہوں کہ جب دوسری جنگ عظیم میں یورپ میں بڑی تباہی مچی, بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا, لاکھوں لوگ یہاں پہ مر گئے, تو جب سر ونسٹن چرچل جو کہ اس وقت برطانیہ کے وزیر اعظم تھے, وہ جی بڑا مشہور واقعہ سر, جی سر ونسٹن چرچل جب گئے سڑکوں پہ تو دیکھا کیوز وہاں پہ لگی ہوئی ہیں. انہوں نے پوچھا کہ اپنی کابینہ سے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں, ڈبل روٹی, انڈے, ماچس, یہ لوگ اس کو لینے کے لیے لائنوں میں کھڑے تھے. انہوں نے کہا بھئی یہ تو ملک کا بڑا برا حال ہے, یہ بتاؤ جوڈیشری کیسا کام کر رہی ہے؟ تو کابینہ نے کہا کہ جوڈیشری از ورکنگ 24 آورس اور لوگوں کو انصاف پہنچا رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پھر تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اتنا امپورٹنٹ ہے رول. ابھی آپ کہہ رہے تھے بلدیاتی الیکشن بہت ضروری ہے, بلدیاتی الیکشن, لیکن بلدیاتی الیکشن میں کیا ہے, آپ اپنی مرضی کے لوگ لا کے بٹھا دیں گے, لسٹیں بنتی ہیں اور یہ اس بندے کو لا کے بٹھانا ہے, اس بندے کو لا کے بٹھا دیں گے. تو جب اس طرح کے کام ہو رہے ہیں ملک کے اندر تو ملک کہاں سے ترقی کرے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے تو بڑا کوئی کونسلر سسٹم آ جائے گا؟ ڈیولوشن آف پاور ہوتی نہیں ہے. مطلب جنگل کا قانون بنایا ہوا ہے آپ نے, اتنے خوبصورت ملک کو جنگل بنا دیا ہے. تو جب تک یہ معاملات درست نہیں ہوں گے, جب تک آئین اور قانون کے تحت چیزیں نہیں ہوں گی, جب تک لوگ اپنی اپنی ڈومین میں کام نہیں کریں گے. یہاں تو لوگ اپنے آپ کو ہر فن مولا سمجھتے ہیں, آل راؤنڈر جی, وہ یہ کاروبار بھی چلائیں گے, وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بھی چلائیں گے, وہ فلاں کام بھی کریں گے. یہاں پہ وہی قبضہ گروپ ہے نا, ہر کام پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. میرا کام مجھے نہیں کرنے دیا جاتا, آپ کا کام آپ بھی جس طرح اپنا کام کر رہے ہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ کس طرح اپنا کام کر رہے ہیں. آپ کو بڑے سمجھانے والے لوگ ہوں گے کہ بھئی آپ نے ماسٹرز کیا, اتنا تجربہ حاصل کیا, ہم نے بھی کیا, لیکن ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح بات کر لیجیے گا, اس کو یہ اینگل دے لیجیے گا. یہی چیز پورے ملک کے اندر چل رہی ہے. کوئی با اختیار نہیں ہے, نہ وزیر اعظم با اختیار ہے, نہ صدر با اختیار ہے, نہ منسٹر با اختیار ہے. تو کہاں سے معاملات آگے میں ذرا بلدیات پہ تھوڑی سی, جاوید صاحب سر, بلدیات کیا امپورٹنس ہے بلدیات کی معاشرے کے لیے, خاص طور پہ ہمارے اس سیٹ اپ کے لیے جو اس وقت ہمارا سیٹ اپ ہے ملک کا؟ ایک سسٹم ہے جس کے اندر کافی جگہ پہ جا کے روک لگ جاتی ہے. میں کراچی والا واقعہ صرف میں نے ایک ایگزامپل کوٹ کی تھی کیونکہ وہاں پر میں نے خود دیکھا, میں نے خود کوشش کی کہ میں ذرا پتہ کروں ہو کیا رہا ہے. تو 6 ادارے آپس میں, وہ اس کا مسئلہ تھا, وہ اس کی کوارڈینیشن تھی, وہ اس کے معاملات تھے, وہ اس کے معاملات تھے. جب یہاں یہ ہوگا تو جواب دہ کون ہوگا؟ دیکھیے جو بلدیاتی نظام ہے, مجھے یاد ہے میں کیلیفورنیا یونیورسٹی میں کئی سال پہلے گیا تھا آن اے وزٹ, تو وہاں کی ایک پروفیسر تھی, وہ پروفیسر آف گورنمنٹ تھی, یعنی گورنمنٹ کے نظام کو پڑھاتی تھی, گورنمنٹ کا نظام کیا ہوتا ہے. تو اس کا مجھے جملہ ابھی تک یاد ہے. اس نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ از دا ریئل گورنمنٹ, یعنی دنیا بھر میں جو مقامی حکومتیں ہیں وہی حکومتیں وہی حکمرانی کرتی ہیں, وہی لوگوں کے مسائل حل کرتی ہیں, جو سکولز ہیں, جو پانی پینے کا فراہم کرتی ہیں, اور صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہیں, اور جو ہیلتھ کا نظام ہے اس کو سپروائز کرتی ہیں, یہ لوکل گورنمنٹس ہیں. اور پاکستان میں اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کو سیاسی جماعتوں نے تھیوریٹیکلی تو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, اپنے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ڈیولوشن کریں گے, اختیارات نچلی سطح پر منتقل کریں گے, لیکن وہ کرتے نہیں ہیں اور بڑا ریلکٹنٹلی کرتے ہیں. اور جب کرتے بھی ہیں تو اس میں جو اختیارات ہیں حقیقی معنوں میں ان کو لوکل باڈیز کے جو کونسلرز ہوتے ہیں یا جو بھی الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں ان کو نہیں دیتے. اچھا جاوید صاحب, معذرت آپ کی بات, شاید میں معذرت کا تھوڑی سی قطع کلامی ہو جائے گی, لیکن یہ جو
18ویں ترمیم جس کے اندر ہم کہتے ہیں جی کہ صوبے امپاور ہو جائیں گے اور پھر صوبہ اپنے حساب سے اپنی چیزوں کو دیکھے گا، اسٹل یہاں سب سے بڑا پرابلم ہے صوبے امپاور ہو گئے، وزیر اعلیٰ امپاور ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے جس کا عام آدمی سے تعلق ہے، جو کام ایم پی اور ایم این اے نے پکڑ لیے ہیں کہ جی میں گلی بنوا دوں گا، میں گٹر پکے کروا دوں گا، یہ تو سارے کام لوکل گورنمنٹ کو، عام آدمی کی رسائی بھی آسان ہے، وہ تو ہو ہی نہیں رہا۔ ہاں جی، اس کی وجہ یہ ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ قومی اسمبلی کا رکن جو ہے یا صوبائی اسمبلی کا، وہ آپ کو پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں، وہ بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے جاگیردار ہیں، بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کے بڑے بڑے ڈیرے ہیں، وہ ان کے ڈیروں پہ جو رونق ہوتی ہے، سلام ہوتا ہے، آ گئے ہیں جناب چودھری صاحب، ملک صاحب یا فلانے صاحب، اور لوگ اٹھ کر ان کو سلام کرتے ہیں، اور پھر اپنے چھوٹے چھوٹے کام، گلی کا کام، نالی کا کام، ہمارا راستہ نہیں بنا، ہمارے اسکول میں ٹیچرز نہیں ہیں، یہاں پہ کھمبے لگنے وہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔ ڈسپینسری ہے لیکن ڈاکٹر نہیں ہے، اور کوئی پیرامیڈیکل سٹاف نہیں ہے۔ ان کاموں کے لیے وہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کے ڈیروں پر ان کو، ایم پی ایز ایم این ایز کو سلام کرنے جاتے ہیں، گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، یہ اس سے مزہ لیتے ہیں۔ دے انجوائے دس سچویشن کہ جی طاقت اور اختیار ہمارے پاس ہے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، جاگیردارانہ کہہ لیں، سرمایہ دارانہ کہہ لیں، یا ایک جو انہوں نے نسیم صاحب نے بولا قبضہ گروپ کر لیں یا کچھ کہہ دیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اس بات سے ریکنسائل نہیں کر رہے، اس سے مصالحت نہیں کر رہے کہ جی الیکٹڈ جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا بھی ایک کام ہے، اس کو اختیارات منتقل کیے جائیں۔ یہ جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، معذرت مطلب بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہوگا، پرویز مشرف صاحب کی، ہم بہت سارے لوگوں کو ہوگا، ہمیں بھی کچھ اختلافات ہوں گے، لیکن ان کے دور میں پہلی بار، میں چونکہ کراچی آئی ہوں، میں نے کراچی میں ان کے دور میں کام ہوتا دیکھا، اور بڑا سخت ڈنڈا تھا کام کا، اور ایسا زبردست کام تھا، اس میں مصطفیٰ کمال بھی نکھر کے آئے، نعمت اللہ صاحب جو کہ جماعت اسلامی سے تھے وہ بھی نکھر کے آئے، جہاں پر وہ کام چھوڑ کے گئے وہاں سے مصطفیٰ کمال نے کام پکڑا، شاباش ہے ان کو بھی، جو چیز ٹھیک ہے اس کو کہنا چاہیے۔ یہ ہمارے تو کام سارے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے، چاہے میں نام آپ پی ٹی آئی کا لے لیں، آپ نون کا لے لیں، آپ پیپلز پارٹی کا لے لیں، کسی کا بھی لے لیں، لیکن یہ ساروں کی ذمہ داری ہے مشترکہ، یہ تو اپنی ذمہ داری کر نہیں رہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی وہ یوں تھا تو وہ ایسے تھا، ٹھیک ہے ان کی بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہوگا، لیکن کام جو ہونے کا تھا وہ انہوں نے بہت سختی سے کیا، لاہور میں بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں پرویز مشرف صاحب جو ہے انہوں نے تو جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کا پورا ری سٹرکچر اس کو کیا تھا، اور وہ جنرل نقوی صاحب تھے جنہیں وہ کہتے تھے میرے استاد ہیں، انہوں نے ان کو ایک پورا روڈ میپ بنا کے دیا، پورا سٹرکچر بنا کے دیا کہ کس طرح کی لوکل باڈیز کا سسٹم ہونا چاہیے، ناظم ہوگا، نائب ناظم ہوگا، ان کے اختیارات کو انہوں نے بہت بڑھا دیا تھا۔ اور بہت سے ایم پی ایز اور ایم این ایز جو کہ ماضی میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑتے تھے، وہ ناظم بننے کے لیے پر تولتے رہے، اور اکثر جو ہے ناظم بن گئے، ان کو پتہ چلا کہ اختیار ناظم کے پاس ہے، اور نائب ناظم کے لیے اور کونسلر کے لیے لوگ سفارشیں کرواتے تھے وغیرہ وغیرہ، لابنگ کرتے تھے۔ تو اصل میں انہوں نے تو وہ بہت ہی طاقتور بنا دیا تھا۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو بھی لوکل گورنمنٹ کے سامنے جواب دہ بنا دیا تھا، اور یہ ایک اچھا نظام تھا، لیکن اس پر بہت سے سیاسی لوگ جو ہے ناخوش تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی جو رائٹس ہیں، جو ان کی جو اختیارات ہیں، جو کانسٹیٹیوشن ان کو دیتا ہے، ان کے اپنے ذہن کے مطابق وہ ان پر انکروچ کر رہے ہیں۔ عبداللہ گل صاحب، کیا وجہ ہے سر یہ ہمارے یہاں کیوں نہیں پنپتا لوکل گورنمنٹ کا یہ معاملہ؟ ہر بار کہیں نہ کہیں ایشو، اچھا جہاں ہوتی ہے وہاں پاور نہیں ہوتی اس بیچاری کے پاس، پتہ ہی نہیں ہوتا کون میئر ہے اور کون کونسلر ہے۔ ارسلان بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ بات کھل کے کر رہے ہیں تو مجھے بھی اجازت دیں۔ دیکھیں مسئلہ یہاں یہ ہے کہ کون سا کام تھا جو کمشنریٹس نہیں کرتی تھی، مجھے بتائیں نا۔ کیا کمشنر کے سسٹم سے جو ہے برطانیہ نے جو ہے اس پورے خطے کو بہتر ایڈمنسٹر نہیں کیا تھا؟
کہ جتنے قاعدے قوانین بنائے ان کی اس وقت کی جو وہاں سرکار تھی اس نے بیٹھ کے تمام چیزوں کو جو ہے وہ کیا گیا. اس کے اندر جتنی جمع بندیاں تھیں، جتنے جو ہے مردم شماریاں تھیں، یعنی کہ جو آپ کے نقشے تھے. ایک ایڈ کر دیں گے، سوری ایک ایڈ کر دیں. ٹھیک ہو گیا، میں آپ کی بات سے اگری ہوں، پر کیا ہمارا بیوروکریٹک سیٹ اپ یہ سب کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے جناب، بالکل کر سکتا ہے، اور ماضی میں کرتا رہا. لیکن جب جنیجو صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ تمام جو پیسے فنڈ ہیں وہ ایم این اے اور ایم پی اے کو دے دیے جائیں. اس کے بعد ایم این اے ایم پی اے جس طرح سے جاوید صاحب فرما رہے ہیں وہ تو بادشاہ بن گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ حرکتیں کرنا شروع کر دی کہ جناب میں ماں بدولت کے اختیار میں ہوگا تو میں نوکریاں بھی دوں گا، میں جو ہے وہ ٹھیکے بھی دوں گا. یہ جو 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے یہ ارسلان کھوکر اور عبداللہ حمید گل نے کی ہے، یا یہ نسیم صاحب نے اور جاوید صدیق صاحب نے کی ہے؟ ہم نے تو نہیں کی، کیونکہ ہم تو کسی اس کے اندر نہیں ہے، گورنمنٹ کے اندر. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آپ کو کمشنریٹس کا نظام اچھا بھلا تھا، لیکن اب جو ہے تمام کے تمام کمشنریٹس ہیں وہ کسی نہ کسی سیاسی وفاداری ان کو شو کرنی پڑتی ہے. کبھی ان کی من پسند حکومت آتی ہے تو ان کو آؤٹ آف نو ویئر جو ہے وہ اٹھا کے چیف سیکرٹری لگا دیا جاتا ہے، لیکن جب ان کی حکومت نہیں ہوتی تو ان کو او ایس ڈی بنا دیا جاتا ہے. یہ ایک اختیار ہے. آپ کا کام جو قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ قانون سازی کرتی ہے اور باقی جو ادارے ہیں ان پر عمل درآمد ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹر وہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. اس کا مطلب ہے معاملہ تو گورننس کا ہے نا، معاملہ کسی اور چیز کا نہیں ہے. اگر گورننس اچھی نہیں ہے وہ تو لوکل گورنمنٹ میں بھی اچھی نہیں ہے، وہ تو فیڈرل اور صوبائی حکومتوں کے اندر بھی نہیں ہے. اور اگر جہاں جہاں ایڈمنسٹریشن اچھی ہوگی وہاں پوری دنیا دیکھے گی. ابھی عرب ممالک کی مثال لے لیں، جتنی ترقی عرب ممالک نے کی ہے. میں ابھی جو ہے کل دوحہ سے واپس آیا ہوں. قطر نے جس طرح سے ترقی کی ہے تو کیا وہاں لوکل باڈیز کا سسٹم ہے؟ لیکن میں کہتا ہوں مجال ہے کہ کوئی ایک ادھر سے ادھر پتہ جو ہے وہ ادھر سے ادھر ہو جائے. ایک بریک سر عبداللہ بھائی، گل صاحب ایک بریک سے واپس آتے ہیں. اب ذرا بات کریں گے یہ نئے صوبوں کی کیوں بات ہو رہی ہے؟ کیا ضرورت پڑ گئی نئے صوبوں کی؟ جو بلاول کہہ رہے ہیں، بلاول بھٹو، کہ پہلے ذرا پنجاب والے معاملے کو دیکھ لیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں میں تقسیم بھی نہیں کرنا چاہتا پنجاب کو. حالانکہ سندھ کے معاملے پر بھی بات ہو رہی ہے، وہاں وہ اس کو زیادہ بات نہیں کر رہے. انہوں نے کہا پہلے یہ کر کے دیکھ لیں، جو سینٹ سے پاس ہوا معاملہ ہے اس کو دیکھ لیں، پھر ہم آگے بھی چل لیں گے. اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ پھر دوسرا یہ مصدق ملک صاحب جو کہہ رہے ہیں تو کتنی حقیقت ہے اس بات میں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. اچھا، یہ نئے صوبوں کے قیام پر کیوں بات ہو رہی ہے عبداللہ گل صاحب؟ کیا وجہ ہے؟ پہلے ان انتظامی امور پہ جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسی کے اندر لوکل گورنمنٹ کا ایک نیا چیپٹر کھلا ہوا ہے، وہ زیادہ بڑا ایشو ہے. یہ نئے صوبے لے کر اس پہ بات کر رہے ہیں، اور پھر بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں پہلے تو آپ ذرا پنجاب والے میٹر کو تو نپٹائیں، اس کے بعد آگے چلیں گے اور دیکھ لیں گے. دیکھیں، نئے صوبوں کا جو ہے وہ قیام اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اتنی بڑی ایڈمنسٹریشن جو ہے سنبھالنا وہ بہت مشکل ہو رہی ہے. ظاہر ہے پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، سندھ بہت بڑا ہے، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اس کے اندر ایڈمنسٹریشن کے ایشوز ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اتنے بڑے صوبے جو ہے دنیا میں نہیں دیکھے جاتے جتنا بڑے یہ صوبے ہیں. قسم سے میں آپ کو بتاؤں، یورپ کے کئی ممالک جو ہیں وہ اس سے چھوٹے ہیں، اور جتنا بڑا گجرانوالہ ڈویژن ہے اتنا بڑا تو پورا بیلجیم ہے. تو مطلب آپ دیکھیں کہ وہ بیلجیم آج کہاں کھڑا ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ جاوید صاحب نے بھی، نسیم صاحب نے بھی جو بات کہی، پہلی بات یہ ہے کہ جس کا کام اس کو ساجے. پوری دنیا میں بھائی میرے لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. امریکہ کو دیکھیں، آپ ہمارے سے بعد میں آزاد ہونے والے ممالک کو دیکھیں، جو چھوٹے چھوٹے عرب ممالک تھے آج وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. مطلب دیکھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف تیل کی دولت ہے، تیل کو تو چھوڑ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب نے آج جو ہے اپنی خوراک میں وہ خود کفیل ہو گیا ہے. وہ سعودی عرب جو ڈیزرٹ ہے وہ خوراک میں خود کفیل ہو گیا ہے. لیکن جب رول آف لا نہیں ہوگا، آپ کو جزا والے کو سزا ملے گی، سزا والے کو جزا ملے گی، تو آپ کیسا ملک چلائیں گے؟ صوبوں کے اندر جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن ضرور ہونی چاہیے. میرے خیال میں مزید صوبے جو ہے وہ بننے چاہیے. لیکن اگر یہ پھر ان کے ساتھ اسی طرح سے لوازمات چلیں گے، وہاں گورنر ہوں گے، وہاں جو ہے اسمبلیاں ہوں گی، اور وہاں اللہ تللے ہوں گے، اور ان کی علیحدہ پولیسیں ہوں گی، ان کے اپنے جو ہے وہ سارے ڈومینز ہوں گے. کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ ایک ملک میں پولیس کی وردی فرق
کہ ایک ملک جو صوبہ ہے اس کے اندر پولیس کی وردی فرق ہے. وہ کہتا ہے میں آئی جی کو ٹرانسفر کر رہا ہوں, وفاق اس کو کہتا ہے ہم تو ٹرانسفر لیں گے نہیں, اس کا متبادل دیں گے نہیں. وہ کہتا ہے میں چیف سیکرٹری رکھنا چاہتا ہوں, وفاق اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے. یہ روزانہ کے ڈرامے اور کٹے جو روزانہ کھلتے ہیں, کیا ہم نے نہیں دیکھے ماضی کے اندر؟ مزید صوبے آپ بنائیں. اصل مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آپ کا ایک صرف میں نے پھر وہی بات آتی ہے, ایک کمشنر ہوا کرتا تھا لیکن وہ نظام چلاتا تھا کیونکہ وہ ایک سیزنڈ آفیسر ہوتا تھا. اس کو جو ہے پتا ہوتا تھا کہ اس کی اے سی آر لکھنی ہے, اگر اس نے کوئی خرد برد کی ہے تو آنے والا کمشنر جو تھا وہ لکھ دیتا تھا کہ جناب اتنا جو ہے وہ یہاں پیسوں کا غبن ہوا ہے, یہاں یہ گاڑیاں مسنگ ہیں, یا یہاں یہ کام نہیں ہوا. اس لیے وہ پروفیشنل آدمی ہوتا تھا, وہ اپوزیشن کو بھی لے کے چلتا تھا, حکومت کو بھی لے کے چلتا تھا, عوام کو بھی لے کے چلتا تھا, اور عوام کے اندر جو ایسے نوٹیبل ہوتے تھے ان کو بھی لے کے چلتا تھا. بہرحال نسیم صدیقی صاحب, پہلے آپ ذرا یہ صوبوں کی کوئی گنجائش موجود ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا مطلب؟ جو ابھی عبداللہ گل صاحب نے ٹیکنیکلی کافی ساری باتیں کر دی ہیں. دیکھیں, صوبوں کی ضرورت تو ہر ملک میں, آپ کے ساتھ آپ کا ہمسایہ ملک جب آزاد ہوا تھا اس کے اصول کتنے صوبے تھے اور آج اس کے کتنے صوبے ہیں. لیکن بات یہ کہ حمید گل صاحب نے اتنا ماشاءاللہ ان کا تجربہ ہے دنیا پھرنے کا, اور پھر انہوں نے ادارے کے اندر بھی ان کے والد صاحب نے بڑا کام کیا. انہوں نے مطلب یہ ایک کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک پورا ایک یونیورسٹی ہے, جس طرح جاوید صاحب ایک یونیورسٹی ہے. ان دونوں کے سامنے تو میں بالکل ایک سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. بات تو یہی ہے نا کہ کرپشن, ہر جگہ کرپشن, آپ پیسے دے کے آ رہے ہیں, میرٹ کا خاتمہ ہو گیا ہے, سیاستدان جو ہے وہ گیٹ نمبر 4 جیسے شیخ رشید کہتے تھے وہاں بیٹھے رہتے ہیں, لیکن وہ گیٹ نمبر 4 والوں کو چاہیے کہ وہاں پہ تالا لگا دیں اور ان لوگوں کی انٹری بند کر دیں. اور جس طرح پی ٹی آئی کے اوپر سختی کی ہوئی ہے, یا پی ٹی آئی کو ہلنے نہیں دیا جاتا, کبھی تو رات کے اندھیرے میں ان کے اوپر جو ہے وہ پانی کا وہ چھڑکاؤ کر دیا جاتا ہے, یا جس طرح بھی ہے اس طرح سب کا جینا تنگ کر دیں. طاقت کا منبع کون ہے یہ سب کو پتہ ہے, حمید گل صاحب کو بھی پتہ ہے, اور سوری عبداللہ گل صاحب کو اور جاوید صاحب کو. ان کو چاہیے کہ وہ اب تھوڑا سا کام جو ہے نا ادھر بھی ٹائٹ کریں, جوڈیشری کو سٹرونگ کریں, کمزور کرنے کے بجائے جوڈیشری کے پیچھے کھڑے ہو جائے, بس ڈنڈا لے کے کہ تم فیصلے کرو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر دیکھیں ملک میں کس طرح سیدھا ہوتا ہے. کہ آپ اس کو انتظامات کو چھوڑیں, آپ صوبے بنا دیں گے تو لازمی بات ہے صوبے اپنا خرچے کے حساب سے وزیر اعلیٰ بنے گا, چھوٹا صوبہ ہوگا. دیکھیں ابھی آپ کی کمائی کیا آپ کے ملک میں, آپ کی کمائی, آپ لوگ بیشتر لوگ اوورسیز کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اور اوورسیز بغیر انویسٹمنٹ کے آپ کی سب سے بڑی اکانومی ہے کہ بلینز آف ڈالر 24 آورز. کبھی جاپان سے کوئی بھیج رہا ہے, جاپان میں صبح ہے, وہاں ہو تو رات ہو رہی ہے, تو امریکہ میں صبح ہو رہی ہے. 24 آورز آپ کو ریمیٹنسز زر مبادلہ بھیجا جا رہا ہے. اس کے علاوہ نہ آپ کی ایکسپورٹ سے, نہ آپ کی ٹیکس کلیکشن ہے, آپ کی انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے, آپ کا انویسٹر بھاگتا جا رہا ہے, آپ کا لوکل انویسٹر بھاگ رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرا ایک کزن ہے جو کہ ادارے سے ریٹائر ہوئے, اور ادارے میں بھی وہ تقریباً نمبر 2 کی حیثیت پہ تھے, اور ان کا بہت بڑا گھر ہے اسلام آباد میں, بہت اچھی طریقے سے رہ رہے ہیں. ان کا بیٹا آئرلینڈ آ گیا ہے اپنی بیوی کے ساتھ, ان کا بیٹا اور بیٹی مجھے ملنے آئے ہوئے ہیں. تو ان کا مجھے فون آیا کہ یار اس سے کہنا کہ پاکستان میں کیا کمی ہے اور پاکستان واپس جاؤ. اب اندازہ لگائیں کہ ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ باغی ہو رہے ہیں, تو باقی ملک میں کیا حال ہوگا, غریب کا کیا حال ہوگا. تو آپ صوبے بناتے چلے جائیں, آپ کونسلر بناتے چلے جائیں, آپ نے نظام نہیں تبدیل کرنا. جو بات اپنا عبداللہ گل صاحب نے کی تھی یا جاوید صدیق صاحب نے کی تھی کہ جب تک آپ ڈیولوشن آف پاور نہیں کریں گے, آپ اختیارات نہیں دیں گے. کمشنریٹ دنیا بھر میں کمشنر بہترین کام کر رہے ہیں. آپ اپنے ہمسائے ملک کی مثال لے لیں, وہاں پہ سسٹم کس طرح چل رہا ہے, جوڈیشری کس طرح چل رہی ہے. آپ کو اپنا نظام چینج کرنا پڑے گا, میرٹ پہ لانا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ سیاسی بھرتیاں اور یہ سیاسی آئی جی لگ رہا ہے, سیاسی چیف کمشنر لگ رہا ہے, چیف سیکرٹری لگ رہا ہے. جب آپ عوام کو جواب دہ نہیں ہیں تو پھر آپ عوام کی کہاں سے پرواہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا جاوید صاحب, سر ایک بات ہو رہی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ایک پارلیمان سے بس 2 ترامیم کافی ہیں بھائی, اور نہیں ہو سکتی. کیا دیکھ رہے ہیں سر یہ جو 28ویں ترمیم کے بارے میں بات ہو رہی تھی, اور رانا ثناء اللہ صاحب کو میں نے خود بات کرتے ہوئے سنا, انہوں نے کہا جی کہ ہم 28ویں ترمیم پر کام بھی کر رہے ہیں اور یہ آئے گی کیونکہ بلدیات کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے صوبوں کے وسائل اور وفاق اور اس کی تقسیم کے فارمولے کو ٹھیک کرنا ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں سر, نہیں آئے گی؟ میرا خیال ہے ابھی یہ بات چیت ہو رہی ہے, ممکن ہے کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں یہ بھی نہیں پتا یہ کون سوچتا ہے. ڈیبیٹ تو اس میں پارلیمنٹ کے اندر تو ہوتی نہیں ہے کہ ری اسٹرکچرنگ گورنمنٹ کی کرنی ہے,
یا آئینی ترامیم لانی ہے، گورننس کا سسٹم بہتر کرنا ہے، تو کون سوچا ہے؟ عمومی طور پر دنیا بھر میں تو سیاستدان اور پولیٹیکل لیڈرز سوچتے ہیں، بیٹھ کے مشورے کے ساتھ، اپوزیشن بھی اور جو رولنگ پارٹی ہے وہ بھی۔ یہاں پہ کچھ عرصے سے یہ ہو رہا ہے کہ آؤٹ آف دا بلو کوئی چیز سامنے لے کے آ جاتے ہیں، فلانی ترمیم کر رہے ہیں، یہ ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے، وہ اس محکمہ کو ختم کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ نہیں پتا کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، لیکن اس پہ باتیں چل رہی ہیں کہ جی نئے صوبے بننے چاہیے۔ اب دیکھیں پرابلم پاکستان میں یہ ہے، گورننس سب سے بڑا ایشو ہے۔ میں نے اپنے بچپن میں جو اس وقت لوگ بزرگ سے ان سے سنا تھا کہ انگریز جب اس ملک میں یعنی برٹش جب یہاں پہ حکومت کر رہے تھے تو اس زمانے میں بہت زبردست انصاف کا نظام تھا اور وہ اس کی تعریف کرتے تھے، اور جو ہم بڑے ہوتے گئے اور عمر میں اور باقی معاملات میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان جب ایک نیا مملکت بنی تو اس میں گورننس جو ہے وہ برٹش سے جو ہم نے انہیرٹ کیا تھا سسٹم بیوروکریسی کا، فوج کا، اور دوسرا اس سارا اس میں ڈیٹیریوریشن اور زوال آیا ہے۔ اور وہ جو عبداللہ گل صاحب کہہ رہے تھے کہ گورننس جو ہے کمشنر ہوتا تھا، جو فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ صرف 8000 برٹش آفیسرز یہاں پورے بر صغیر پر 150 سال حکومت کرتے رہے، اور ان کا بنیادی اصول یہ تھا، ان کو سکھایا جاتا تھا کہ آپ کو ہم سب کانٹیننٹ میں پوسٹ کر رہے ہیں اس انگریز کو، اور بتایا جاتا کہ آپ نے وہاں پر ایک بات کرنی ہے، انصاف، اور صرف انصاف کرنا ہے، جسٹس اینڈ اونلی جسٹس۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے رشوت اور ڈفرنٹ کلاس آف جسٹس فار تھرڈ ورلڈ اور ان کے اپنے لیے، یہ بھی میں نے بہت ساری کتابوں میں نے خود بھی پڑھا ہے۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جسٹس یہ چیز ہے کہ جو لوگوں کو ان کے اندر غصہ، احتجاج اور ان میں جو ہے بغاوت جو ہے اس کو بڑھنے سے روکتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک جسٹ سسٹم چل رہا ہے، اور اس کے اگر ایک آدمی کو پتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تو دوسروں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ تو یہ زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ کا جو آدمی ہے اس کو وہ ساری سہولتیں میسر ہیں یا مل رہی ہیں، تو اس سے ایک دل شکنی ہوتی ہے، اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے نظام کے خلاف جو ہے ایک بغاوت پیدا ہوتی ہے، اور ڈسکریج ہوتے ہیں لوگ، اور اسٹیٹ کے سسٹم پر ان کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے یہ گورننس کے ایشوز ہیں، اور اگر آپ صوبے زیادہ بنا دیں گے تو جیسے یہاں کہا گیا کہ جو ان کے اخراجات بڑھ جائیں گے، لوگ جو ہے نا اسٹیٹس کے لیے، بڑی بڑی گاڑیاں لینے کے لیے، اچھے آفیسز لینے کے لیے، بڑی بڑی تنخواہیں لینے، آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں یہاں پہ یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ 50-50 60 لاکھ روپیہ بھی تنخواہ لینے والے ہمارے بیوروکریٹس موجود ہیں، اور دوسری طرف جو ہے بے روزگار لوگ جو ہے 1 کروڑ سے زیادہ نوجوان، یہ بھی فگر آ چکی ہے کہ پاکستان میں تعلیم یافتہ 1 کروڑ نوجوان جو بیکار پھر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا تضاد ہے، یہ ہمارے ہاں جو ہیوز اور ہیو ناٹس کا جو گیپ ہے بہت بڑھ گیا ہے۔ تو گورننس کے ایشوز ہیں، اس لیے صوبے کی بات ہو رہی ہے۔ صوبے بنانا کوئی اتنی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیا یہ جو لوگ گورنر بنیں گے، چیف منسٹر بنیں گے، یا صوبے کا جو سیٹ اپ ہوگا وہ سنسیئرلی کمیٹڈ ہو کر پاکستان کے لیے، اس علاقے کے لیے کام کرے گا، کرپشن کو روکے گا؟ اب کرپشن اور گورننس کے بارے میں IMF کی جو رپورٹ آئی ہے اس کو ہر پاکستانی نے نہ صرف دیکھا ہے بلکہ اس کے دل میں ایک زبردست ایک دھچکا اس کو لگا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، بالکل کس طرح کی یہ سسٹم چل رہا ہے۔ سر سب سے بڑا مسئلہ تو میں خیر اس پہ ڈسکشن کر چکا ہوں، جس کو ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں وہی ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت زیادہ مسائل نکل آئے ہیں۔ FBR میں تو اس پہ بڑا ڈیٹیل ایک اکانومی کا بھی ریسنٹ شو بھی کیا، یہ آپ نے سر بڑی زبردست اور بڑی کمپوز بات کہی، ابھی جو بات کہی۔ اچھا عبداللہ گل صاحب، ذرا یہ آپ سے کیا 28ویں ترمیم کا راستہ بس اب ختم اب سمجھیں، یا بلاول بھٹو صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے اور جو ہوگا وہ کچھ اور ہے؟ بلاول صاحب کو سوچنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے نا۔ بلاول صاحب جو ہے انہوں نے اپنے سارے ہاتھ جو ہے وہ جل چکے ہیں، ان کے جو موجودہ ابھی الیکشن ہوئے ہیں اس سے جو آپ کو پتا ہے کہ اب
पीपल्स पार्टी की उस तरह से जरूरत नहीं रही। आईनी ओहदे क्या दे जाएंगे, क्या फिर जो है वो बलूचिस्तान के ऊपर हुकूमत में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्या सिंध के अंदर फिर हुकूमत ज्यादा देर कायम रख सकेंगे, ये तमाम चीजें उनको सोचनी पड़ेंगी। इसलिए 28वीं तरमीम तो होगी, बिलावल साहब चाहें या ना चाहें, ये तो होगी और आपको बहुत जल्द नजर आएगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए क्योंकि अब जो काम मैंने आपको बताया है कि जो कुछ हो रहा है, अभी नसीम साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं, जावेद साहब ने बहुत अच्छी बातें कही। मैं रूल ऑफ लॉ का आपको एक छोटा सा बताऊं अंग्रेज का, कि एक उस जमाने में दर्जा चहारम का जज होता था। एक कोई फैसला आया तो फैसला वो जो ब्रिटिश जो वायसराय था उसने हुक्म दे दिया कोई चीज का, जस्टिस चहारम जो मतलब चहारम दर्जे का जो जज था वो उसने जो है वो कहा कि जी ये तो स्टे दे दिया उसके ऊपर। अब स्टे विकेट करना जो था वो बड़ा आसान था जनाब, वो वायसराय कहता या वो जज साहब को ट्रांसफर कर देते, कुछ कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको जो है वो बकायदा रॉयल कोर्ट को लिखना पड़ा और वहां से फैसला आया कि आप ऐसा करें कि जज के सामने ये आप अपना मैटर को इस अंदाज में पेश करें। और फिर जब वो पेश किया गया तो जज ने उसके ऊपर फैसला दिया और वो बाद में बंदा जो था वो सेशन जज बन के लाहौर में आया। ये है कानून का जो क्या। अब जितने लोग जो है जिस तरीके से उन्होंने गवर्नेंस किया तो किस बुनियाद के ऊपर किया, लेकिन आप जिस बुनियाद को आप लेके चल रहे हैं ये सिस्टम रिडंडेंट हो चुका है। अगर डेमोक्रेसी मगरिब के अंदर है, नसीम भाई तो बहुत अच्छा जानते हैं कि डेमोक्रेसी 70 लाख लोग सड़कों के ऊपर हैं गजा के हवाले से, लेकिन डेमोक्रेसी वहां क्या कर रही है, वहां डेमोक्रेसी की बात सुनने के बजाय इजराइल को एड दी जा रही है। बर्तानिया के अंदर 10 लाख लोग जो है वो खड़े हो जाते हैं कि जी मत करो, वहां अपने ट्रुप्स मत भेजो, लेकिन वो टोनी ब्लेयर साहब हंस के कहते हैं ओहो हमने तो 10 लाख लोग इराक में मार दिए और वो तो हमारी गलती थी, वहां तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था ही कोई नहीं। ये जमहूरियत थी, ये जमहूरियत अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। विद ड्यू रिस्पेक्ट जमहूरियत अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। जमहूरियत का निजाम नहीं चलने का, पाकिस्तान के कौम को इंसाफ चाहिए, उनको जो है ठीक हो गया अब्दुल्ला गुल साहब, आपका जुमला उनको ये निजाम नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, नसीम सिद्दीकी साहब, जावेद सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। आजकल सबसे ज़्यादा मसाइल इंटरनेट आपके फ़ोन पे काम करने, आपके लैपटॉप पे काम करने, यानी साइबर क्राइम और साइबर वारफेयर। ये क्या चीज़ है साइबर क्राइम और साइबर इश्यूज़ क्या हैं, इन सारी चीज़ों पर बड़ी डिटेल बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको और अब ज़रा बात करेंगे जैसा कि मैंने कहा था साइबर रिलेटेड मसाइल पर। ये साइबर हमले क्या हैं, कैसे होते हैं, आपके पासवर्ड कैसे गैर महफूज होते हैं, ये महफूज कैसे बनाए जा सकते हैं, क्या वजह है पाकिस्तान में साइबर क्राइम्स की तादाद, खाली पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में साइबर क्राइम्स की तादाद बढ़ रही है। जैसे जैसे सोशल इंडस्ट्री या सोशल मीडिया इंडस्ट्री को बूस्ट मिल रहा है वैसे वैसे साइबर क्राइम हमलों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अच्छा, नेशनल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या है, इसको कितना अपग्रेड करना है, कैसे अपग्रेड होगा, इस पर भी मैं ज़रा बात करूँगा। 35 लाख से ज़ायद साइबर हमले 2025 में रिपोर्ट हुए हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है जी। साइबर आगाही किस हद तक है, हमें कितनी नहीं है, इस पर हम बात करते हैं। फिर डिजिटल सिक्योरिटी को इतने संगीन खतरात क्यों लाक हैं, ये बहुत सारे सवालात हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, हम देखते हैं आए रोज़ साइबर हमलों से वो मुतासर होते हैं। कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्या इसका कुछ सिस्टम है या बस इसी पे चलने दिया जाए, इसके कोई तो ऐसा एंटी फार्मूला होगा जिससे इसको बेहतर किया जा सकता होगा। और फिर साइबर क्राइम विंग की जो रिपोर्ट है वो बता रही है ख़वातीन पर ऑनलाइन हिरासमेंट के केसेस में इजाफा हो रहा है। मोहम्मद असदुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर बात करेंगे, एक्सपर्ट हैं साइबर रिलेटेड मामलात को लेकर। बहुत शुक्रिया जी, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से आपने बात करने के लिए टाइम निकाला। असद साहब, ये जो पहले ज़रा हमें बताएं साइबर क्राइम है, अक्सर हम सुन रहे होते जी हमले हो गए, साइबर हमला हो गया, कभी हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर की वेब पर हो गया, कभी बैंकिंग पर हो गया, ये क्या वजह होती है और ये किस तर्ज के साइबर क्राइम होते हैं? देखें जी, इसमें सबसे पहले तो ये हमें जान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एक साथ ही आपने मुख्तलिफ सवालात पूछ लिए हैं कि साइबर क्राइम जो इंसानों के साथ होता है यानी ह्यूमंस के साथ, वो कैटेगरी डिफरेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशंस को होता है वो कैटेगरी डिफरेंट है। अब ऑर्गेनाइजेशंस को या किसी भी कंपनी को, चाहे वो कॉर्पोरेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, उसको जब कोई भी साइबर क्राइम या कोई साइबर अटैक उस पर किया जाता है तो उसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट एक वजह होती है वो उसकी सिक्योरिटी वीकनेस होती है।
کہ اس آرگنائزیشن نے اپنی سیکیورٹی پہ انویسٹ نہیں کیا ہوتا یا اپنی سیکیورٹی کو اس طرح سے اپڈیٹ نہیں کیا ہوتا جس طرح سے اسے ہونا چاہیے. اب اس میں نہ صرف جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایک کمپوننٹ ہے، بلکہ جو ہیومن ریسورسز ہیں اس آرگنائزیشن سے وہ بھی بہت بڑا اس میں ایک کردار ادا کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیکنالوجی کے حوالے سے ساری اپ گریڈڈ چیزیں یعنی فائر وال یا پھر اینٹی وائرسز یا سیم سولوشنز، وہ ساری چیزیں آپ نے آرگنائزیشن میں لگا دی ہوتی ہیں، لیکن اس میں جو آپ کی ہیومن ریسورسز ہیں ان کو آپ نے ٹریننگ نہیں دی ہوئی ہوتی، جس کی وجہ سے ان کو مینوپولیٹ کر کے فشنگ کے تھرو یا سوشل انجینئرنگ کر کے کوئی نہ کوئی ایسا میلیشیس لنک انہیں بھیج کر یا انہیں کوئی میل ویئر بھیج کر سسٹم کو کمپرومائز کر لیا جاتا ہے. یہ ایک فیکٹر ہو گیا آرگنائزیشن یا کارپوریٹ سیکٹر کے حوالے سے. اب ہم بات کرتے ہیں ہیومنز کی. اب ہیومنز کو جو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ جو سائبر کرائم ہوتا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو سائیکولوجیکلی مینیپولیٹ کیا جاتا ہے ان کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلتے ہوئے، جس طرح عام ہم آئے دن اسکیم دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی بھی کہانی سنا دی جاتی ہے. اصل جو اس کی ٹرم ہے وہ وہی سوشل انجینئرنگ ہے کہ ان کے مائنڈ کے ساتھ کھیلتے ہوئے ان سے انفارمیشن نکلوانا ہے، ان کے ڈیوائس میں کچھ نہ کچھ انسٹال کروانا ہے. اصل اس کے پیچھے جو گیم ہے، جو کہانی ہے وہ وہی ہے، لیکن اس کے لیے وہ کوئی بھی کہانی اپنا سکتے ہیں، یا وہ بے نظیر انکم سپورٹ والا جس طرح کیا کرتے تھے وہ کہانی سنا سکتے ہیں، یا پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ کسی لا انفورسمنٹ کا ڈراوا دے کے اس کو کوئی نہ کوئی انفارمیشن اس سے مانگ سکتے ہیں. یہ کوئی بھی کہانی ہو سکتی ہے. تو کہانی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن جو ان کا ایجنڈا ہے، جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ ایک ہی ہے کہ انہوں نے یا تو کوئی نہ کوئی انفارمیشن لینی ہے اس وکٹم سے، یا پھر کوئی نہ کوئی ایسی میلیشیس ایپلیکیشن انسٹال کروانی ہے سامنے والے کے ڈیوائس میں کہ جس سے اس کی ڈیوائس کا ایکسیس لیا جا سکے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ذرا ہمیں یہ بھی بتائیے گا اسی دوران یہ جو آن لائن فراڈ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، خاص طور پہ کبھی انویسٹمنٹ کو لے کے کبھی پیسوں کو لے کر، اور اس کا کوئی طریقہ کار موجود ہے کہ اس کی روک تھام ہو سکے، یا پھر جیسے فزیکلی اگر آپ کسی سے پیسے کا کوئی فراڈ ہو جائے تو چلیں اس کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے، اس کو پکڑا بھی جاتا ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون کہاں بیٹھا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے یوزر کو؟ دیکھیے اس کے لیے پھر سے میں بات کروں گا کہ دو فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بینکنگ سیکٹر ہے، جو بینکنگ اپلیکیشن وہ یوز کر رہے ہیں، وہ بینک اس کی سیکیورٹی پہ کام کر رہا ہے. ایک جو سیکیورٹی ہے وہ اس بینکنگ اپلیکیشن کے اینڈ سے ہے اور وہ اپنی طرف سے پوری سیکیورٹی کرتے ہیں. دوسری جو سیکیورٹی ہے وہ اس ہیومن یا اس یوزر کے اینڈ سے ہے. اب ہم جو کیسز دیکھتے ہیں اس میں مور دین 95% کیسز میں ہوتا یہی ہے کہ وہ جو یوزر ہے اس کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے، اس سے کوئی کوڈ لے لیا جاتا ہے، پھر اس کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن کی جاتی ہے. اب اس میں ڈیفرنٹ سینیریوز آ جاتے ہیں. اچھا ایک چیز اس میں ایڈ کیجیے گا اسد صاحب، ایک چیز یہ جو کوڈ نہیں دیتا یا جس کا پاسورڈ نہیں پتا ہوتا، فرض کریں کیا اس کا ہیک کرنا بہت آسان ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں، جب بھی ہم ہیکنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو پہلا سٹیپ ہے اس کو ہم بولتے ہیں ریکونوسنس، یا پھر ہم اسے انفارمیشن گیدرنگ بھی کر سکتے ہیں. میں اسے ریئل ورلڈ کے ساتھ ایک ہماری روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر کے اسے آسان الفاظ میں اگر سمجھانا چاہوں تو اگر آپ نے کسی کو اغوا کرنا ہے، کسی کو قتل کرنا ہے، کسی کے گھر چوری کرنی ہے، تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ ہے انفارمیشن، کہ وہ بندہ ہے کون جس کا آپ نے کرنا ہے، کہاں سے آتا جاتا ہے، کدھر رہتا ہے. اور جیسا آپ نے کوئی کرائم کرنا ہے تو پہلے اس کی انفارمیشن. ٹھیک ایگزیکٹلی. تو اگر آپ نے کسی کا اکاؤنٹ ہیک کرنا ہے تو اس کے لیے اس کی بیسک انفارمیشن آپ کو ہونا ضروری ہے. اب اس میں آگے دو ٹائپس آ جاتی ہیں، ایک ہے ایکٹیو ریکونوسنس، دوسری ہے پیسیو ریکونوسنس. ٹھیک. ایکٹیو میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی وکٹم ہے اس سے ڈائریکٹلی وہ انفارمیشن لے لی جاتی ہے، یعنی ڈائریکٹلی اس کو کال کر کے یا اس کو کوئی لنک بھیج کے، کوئی میسج کر کے، کوئی بھی طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے تھرو اس سے انفارمیشن لے لی جاتی ہے. دوسرا طریقہ ہے پیسیو ریکونوسنس یا پیسیو انفارمیشن گیدرنگ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی وہ وکٹم کو اپنے ساتھ انگیج نہیں کرتے، بلکہ جو دوسرے ذرائع ہیں ان کے تھرو اس کی انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. اب دوسرے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں؟
दूसरे ज़राए में जो मेजर जो सोर्सेज हैं, सबसे बड़ा सोर्स तो सोशल मीडिया है। ठीक। कि सोशल मीडिया पे जब हम पोस्ट करते हैं, हमें नहीं पता कि हम वहां पे अपनी क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूं कि आप देखें कि जब भी किसी का बैंक अकाउंट हैक करना है तो आप, बल्कि आप खुद भी अगर अपने बैंक को कॉल करेंगे तो आपसे क्या पूछते हैं? आपकी मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, NIC। आपका CNIC। जी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप देखिए CNIC तो आज के दौर में मिलना कोई मुश्किल नहीं है। हमारे जो लीक डेटाबेसेस टेलीकॉम के पड़े हुए हैं, वहां से आप देखें, अभी खैर काफी सारी वेबसाइट्स ब्लॉक की गई हैं, लेकिन आप देखें कि बड़ा इजी वहां से किसी का भी CNIC निकाला जा सकता है नंबर के थ्रू। ठीक। दूसरी चीज क्या चाहिए? दूसरी चीज चाहिए उसका डेट ऑफ बर्थ। हम आप देखें कि सोशल मीडिया पे कितने ही लोग हैं जिन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ वहां पे दिया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ आपको वहां से पता चल गई। थर्ड क्या है इसमें? थर्ड है मदर नेम। अब मदर नेम जो है, अक्सर ऐसा होता है कि हमने सोशल मीडिया पे भी डाला होता है या इधर उधर हम शेयरिंग करते रहते हाँ हैं। जी, अक्सर पिक्चर्स के जरिए भी हो जाता है, कभी किसी पिक्चर इवेंट के की जरिए भी पिक्चर हो पे जाता भी, है। तो कभी ट्रिब्यूट पेश Exactly. करने के लिए, कभी किसी चीज के लिए। बहुत आसान है। एग्जैक्टली तो एक चीज हो गया सोशल मीडिया। दूसरा जो इसका एक बड़ा सोर्स है वो है मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। आप देखें कि आजकल जिस तरह बड़ा आम हो गया है ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन जो भी चीजें हैं करना बड़ा आसान हो गया और हर कोई इसको प्रेफर कर रहा है। तो अब हम देखें कि कितना ही हम वहां पे डेटा एंटर करते हैं। अच्छा, एक हम चीज, वहां क्योंकि पे वक्त कम होगा, असद साहब आपने ये 3 बड़े अच्छे पॉइंट। एक बात बताएं, पाकिस्तान में इस वक्त हमारे जो साइबर क्राइम को चेस करने, डिटेक्ट करने या उसको पता करने के जो हमारे पास टूल्स हैं, इदारे हैं, टेक्नोलॉजी है, क्या पॉसिबल है कि आज के दौर में साइबर क्राइम किसी ने किया हो, उसकी जड़ तक पहुंचा जा सके? मुझे पता है मास्किंग होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, IPs भी फेक होती हैं, तो ये ज़रा हमें बताएं, क्या ये आसान है ट्रेस करना? जी बिल्कुल किया। देखिए ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे सिचुएशन ये चीजें वेरी कर रही होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुजरिम कोई ना कोई ऐसे ट्रेसेस छोड़ जाता है कि उसे पकड़ना बिल्कुल ही आसान हो जाता है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि उसे पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन बात फिर वही है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, अब उसमें जो लेक आ रहा है, एक तो आ रहा है टेक्नोलॉजी का, कि वहां पे अब कुछ हद तक वहां पे टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव कर लिया है, लेकिन अभी भी मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। असदुर्रहमान साहब, वक्त कम था, मैं आपको फिर इंशाल्लाह ज़हमत दूंगा और हम इस पर ज़रा डिफरेंट टॉपिक्स जो रह गए उस पर डिटेल बात करेंगे। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए।